اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم خواتین و حضرات، کاشف ہاشمی دی گائیڈنگ سٹار میں خوش آمدید۔ اپنے وعدے کے مطابق آج کی اس ویڈیو سے میں وظائف کا سلسلہ شروع کرنے والا ہوں انشاءاللہ، جو کہ ہمارے ویکلی ہوروسکوپ والے سلسلے کے ساتھ انشاءاللہ پیرالل چلے گا۔ دوستوں، یہاں ایک بات میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا چلوں، یہ دونوں سلسلے ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، تقویت پہنچاتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو اگر ہم روحانی علم کا ایلیمنٹ، اگر یہ روشنی ہم اپنے ڈیلی لائف سے نکال دیتے ہیں اور صرف ہوروسکوپ پہ آپ تکیہ کرنا چاہیں، خالی ہوروسکوپ پہ آپ اپنے ساری روٹین کو بیس کرنا چاہیں، تو یقین جانیے ایسا علم اشوب آگہی کے علاوہ کچھ نہیں، اس سے آپ کو کسی طرح کے فائدے کی امید نہیں ہے۔ غیب کا علم تو یوں بھی اللہ کے پاس ہے۔ ہم اپنے روحانی علم اور روحانی عمل کے ذریعے جو محدود علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسرے ذرائع سے، خارجی ذرائع سے، نجوم کے ذریعے عطا فرمایا ہے، ہم ان حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے ڈیسیژن میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستوں، اگر علم نجوم آپ کے لیے اللہ تعالیٰ تک معرفت کی راہ ہموار نہیں کرتا اور آپ کی پرواز صرف وینس، جوپیٹر، سیٹرن، ان پلانٹس تک رہتی ہے، تو یقین جانیے ایسا علم نجوم آپ کے کسی فائدے کا نہیں، اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ ایسے علم کے بارے میں فلسفی ٹھیک کہتے ہیں کہ ignorance is a blessing. So if you feel like that the flight of your spiritual self remains limited to these planets, then and you are unable to transcend beyond those limits, then this video is for you and all the videos that are inshallah coming. اس سلسلہ جو آج سے ہم نے شروع کیا اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، انشاءاللہ ہم ان وظائف پر بات کریں گے، ان عملیات پر بات کریں گے جن کے ذریعے ہم ان مشکل حالات میں جو ہم پر کبھی کسی وجہ سے تقدیر کی آزمائش کے سلسلے میں، ہماری کوتاہیوں کے سلسلے میں یا کچھ بھی اس کے اسباب ہوں، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ ویڈیوز کو دیکھتے رہیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریے۔ تو آئیے دوستو، اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستوں، یہ موجودہ ملکی حالات کے لیے ایک انتہائی اہم اور اس کی اشد ضرورت ہے، اور نہ صرف موجودہ صورتحال بلکہ جو ایک بہت عرصے سے ایک سرکل چلا ہوا ہے ڈسٹرکشن کا، تباہی کا، ڈیواسٹیشن کا، ہم لوگ جو سفرنگز میں ہیں، تو اس سلسلے میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے، بلاؤں سے نجات دے گا جس کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں۔ دوستوں، ہوتا ایسا ہے کہ ہم بہت سے معاملات میں اپنی گورنمنٹس کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، مختلف لوگوں کے ساتھ اپنی امیدیں باندھ لیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک بڑے عرصے سے آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، بچپن سے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ پتہ ہے ہر دفعہ ساون بھادوں میں یا بارشوں کا سلسلہ ہوگا جب، تو ایک سیلابی ریلا آتا ہے جو ہمارے ہمسایہ ملک کی طرف سے، جو انہوں نے ڈیم بنا رکھے ہیں اور جس میں ہم ان سے پیچھے رہ گئے۔ حالانکہ خدا کا حکم ہے کہ اپنے گھوڑے تیار رکھنا، اور ہمیں سائنسی ترقی کرنے سے مبادہ کہیں پہ اللہ تعالیٰ یا قرآن حکیم میں ہمیں کوئی حکم نہیں کہ ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں، اور اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے دشمنوں سے مقابلے کے لیے۔ لیکن ہم افسوس کی بات ہے کہ ہر دفعہ ہوتا ہے ایسا، جانی مالی نقصان ہوتا ہے، دیہات کے دیہات بہہ جاتے ہیں، ہماری فصلیں تباہ ہوتی ہیں، مویشی اس میں بہہ جاتے ہیں اتنے، اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، اور ایک عرصہ تک ان کی پھر مشکلات کا دور ان پر اس باعث چلتا رہتا ہے، اور ہم ہمیشہ اپنے ارباب اختیار کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ تو افسوس کی بات ہے کہ اس سلسلے میں آج تک کوئی ایسی ریلیف نہیں مل پائی۔ اب اس کے پیچھے جو کچھ بھی عوامل ہیں، چاہے وہ کسی کی لالچ اور بدنیتی پر مبنی ہے یا جو کچھ بھی ہے، تو میں آپ سے آج وہ وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نے ان ارباب اختیار سے اوپر دیکھنا ہے۔
آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے. انشاءاللہ جب کبھی آپ کو خوف ہو، خاص طور پہ وہ دوست جو دریاؤں کے پاس جن کے رہائش ہے، گاؤں دیہات شہر قصبات جو بھی دریاؤں کے راستے میں اس کے آس پاس رہنے والے ہیں، یا جو شہروں میں دیہات میں قصبہ جات میں نشیبی علاقوں میں رہتے ہیں جہاں ہر دفعہ بارشوں سے ممکنہ سیلاب کا خطرہ سر پر منڈلاتا رہتا ہے، تو یہ وظیفہ ان سب دوستوں کے لیے ہے. اگر آپ آلریڈی طوفان سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے گا، اس سے آپ کا نقصان نہ ہونے کا سبب بنائے گا، اور جن کو خطرہ ہے اللہ تعالیٰ اس خطرے سے محفوظ رکھے گا. تو چلتے ہیں اب آج کے وظیفے کی طرف. اچھا، اس سے پہلے ایک اور بات آپ لوگوں سے میں شیئر کرتا چلوں. اس سلسلے میں ہم جتنے وظائف اور عملیات سامنے لے کر آئیں گے تو یقین جانیے وہ تمام ان کا مواخذ قرآن پاک ہے، کلام الہی ہے، اور آپ اسے جب چاہے کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وظیفہ ہے، اس کے لیے فلانے پیر صاحب کی اجازت کی ضرورت ہے، یا کوئی ایسا ایک عمل ہے لیکن وہ اس حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کو آپ بیچ میں چھوڑ دیں تو خدا نخواستہ آپ پہ یہ مسئلہ آپ پہ آ سکتا ہے، خدا نخواستہ یہ نقصان ہو سکتا ہے، یا آپ کو ایک طرح سے ڈرا دھمکا دیا جاتا ہے. تو آپ وظائف کرتے ہوئے یا اللہ تعالیٰ سے، مطلب ایک عجیب سسٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ماں کی محبت کتنی ہے، جو 70 ماؤں کی محبت کیسی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نوازنے کے موقع تلاش کرتا ہے کہ ہم ایک بار اس کے در پر جائیں تو صحیح. اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، غفور و رحیم ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہی نہیں، وہ غنی ہے، اللہ غنی بے شک. تو ہمیں اس سے مانگنے میں کبھی خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر مانگنے میں غلطی ہوگی تو نعوذ باللہ اس کا جلال یا قہار شرک کی طرف مت جائیے. اپنا راستہ ٹھیک رکھیے، اللہ سے مانگیے، اللہ سے لو لگائیے، سبب بنائیے، وسیلہ بنائیے، جو کچھ بھی ہے. لیکن اس چیز کا ایمان دل میں رکھیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی دینے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، اور وہی پالنے والا ہے. تو یہ جو کچھ بھی ہم یہاں پہ اس سلسلے میں وظائف اور عملیات پر بات کریں گے، میں آپ کے سامنے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو آپ بلا جھجک ان پہ عمل کر سکتے ہیں، اور کوشش کیجئے کہ جو ایک اگر میں مخصوص اس کی تعداد تسبیحات کی بتاتا ہوں یا کچھ مخصوص ایام بتاتا ہوں کہ ان دنوں میں یا اتنے دن تک آپ کریں، تو کوشش کیجئے وہ آپ مکمل کر لیجئے. اس کے بعد بھی کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. خدا نخواستہ بیچ میں کسی وجہ سے آپ کا تسلسل قائم نہیں رہ پاتا، ایون دین یو کین کنٹینیو اٹ رائٹ فرام دی بگننگ. آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قسم کے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے جیسا میں نے کہا، اس کا آپ کو کسی نقصان کا احتمال نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں ہے. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے کی طرف. تو دوستو، جو دوست ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں سیلاب کا خطرہ سر پر منڈلاتا رہتا ہے، یا جو ابھی ان موجودہ وقت میں پریزنٹ سرکمسٹانسز جو آلریڈی کسی قسم کے فلڈ کو فیس کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے. اس کے دو طریقے ہیں. پہلے ہم ایک بات کرتے ہیں وہ لوگ جہاں کے پورے دیہات یا پورا علاقے ایک خطرے میں ہیں، گھرے ہوئے ہیں آلریڈی، یا جن کو خطرہ ہے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے مساجد میں جب وہ اجتماعی عبادات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد وہ 21 مرتبہ سورہ ہود کی آیت نمبر 44 کا جو پہلا حصہ ہے وہ اسے پڑھ لیجئے. 21 مرتبہ اپنی نماز کے بعد، مکمل نماز پڑھنے کے بعد، دعا سے پہلے 21 مرتبہ سورہ ہود کی آیت نمبر 44 اس کو آپ، اس کا جو پہلا حصہ ہے میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر بھی کرتا ہوں، اور آپ کو اسکرین پہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقیل یا ارض ابلعی ماء ویا سماء واقلیعی وغیض الماء وقضی الامر. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا. تو اس کو آپ 21 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رکھے گا. سیلابی ریلے کا رخ اللہ کے حکم سے بدل جائے گا.
اور اگر آپ کے علاقے میں آلریڈی سیلاب آ چکا ہے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو کم از کم یا نہ حکم سے بالکل نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے۔ جب آپ اللہ سے مانگیں گے، آپ خوفزدہ ہو کے اپنے خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور آپ کے جانی و مالی نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ اب چلتے ہیں اس کے دوسرے طریقے کی طرف۔ تو وہ دوست احباب جو اجتماعی نماز میں یا ایک اجتماعی عبادات کے ساتھ یہ پڑھنے سے قاصر ہیں کسی بھی وجوہات کی وجہ سے، میں بھی اگر ان کے جو مساجد کے امام صاحبان ہیں وہ اس پر راضی نہیں ہوتے فرض کیجئے، یا پھر جو وہ دوست احباب جو ایک غیر اسلامی ملک میں رہائش پذیر ہیں اور جہاں پہ مساجد کا سلسلہ ان کی پہنچ سے باہر ہے، وہاں پہ مساجد نہیں ہیں، اور یا پھر بہت دور ہیں نہیں جا سکتے، اور چاہے وہ امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، اور اچھا دیکھیں جتنا بھی ترقی پسند ملک ہو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا امریکہ میں کتنے بڑے بڑے سیلاب آتے ہیں، ابھی خطرہ منڈلا رہا ہے، آگ لگ جاتی ہے، تو مطلب اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ ہی از دی آل مائٹی، سپر پاور کوئی اللہ سے اوپر نہیں ہے۔ تو جو دوست ان علاقوں میں ایسے بھی رہ رہے ہیں جہاں پہ وہ اجتماعی دعا کرنے سے قاصر ہیں، تو ان کے لیے میں کہوں گا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد یاسین شریف پڑھ کر اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی میں 21 مرتبہ یہ تسبیح سورہ ہود کی آیت نمبر 44 کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ آپ نے تلاوت کر لینا، تسبیح اس کی کر لینی ہے روز، جب تک کہ آپ اس خطرے سے نکل نہیں آتے، اور ایٹ لیسٹ 8 دن تک کم از کم، آپ اگر وہ خطرہ آپ پہ نہیں آیا تو 8 دن تک آپ ضرور کر لیجئے۔ اگر خطرے کے چانسز تو آپ اس کو روز پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر خطرات، آفات اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی سیلاب کی تباہ کاری سے محفوظ رکھے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی مخلوق کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ارد گرد اگر کوئی نقصان ہو بھی رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ موضع دیکھیں گے کہ آپ اس نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ تو دوستو یہ تھا آج موجودہ حالات پر، اور جو ایک اس ٹائم اشد ضروری تھا پہلا وظیفہ میں آپ کے لیے یہ لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ جلد ہی مزید وظائف اور عملیات کے ساتھ اللہ کے حکم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔